خوش آمدید۔ تو آج ہم اپنے گھروں میں روزانہ پکنے والے کھانوں کی اس بنیادی سائنس کا تفصیلی جائزہ لیں گے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چلیں سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی خوراک میں صحت اور توانائی کے کون سے زبردست راز چھپے ہیں۔ آج ہم جس مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 6ٹھی جماعت کی ہوم اکنامکس کی ایک بالکل کلاسک کتاب ہے۔ اب آپ شاید سوچیں کہ 6ٹھی کی کتاب، لیکن یقین مانیے یہ کوئی عام نصاب نہیں ہے۔ یہ ان خشک پیچیدہ غذائی نظریات اور ہمارے روزمرہ کے دسترخوان کے درمیان ایک کمال کا عملی پل بناتی ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہمارا سفر ان 4 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا، ضروری غذائی اجزاء، دوسرا، پروٹین اور انڈے، تیسرا، ساگودانہ اور توانائی، اور چوتھا، فرحت بخش مشروبات۔ چلیں پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، ضروری غذائی اجزاء جو ہماری زندگی کی بالکل بنیادی اکائیاں ہیں۔ اب یہ غذائیت یا نیوٹریٹو ویلیو آخر ہے کیا؟ کتاب اسے بڑا سادہ سا بیان کرتی ہے۔ اس سے مراد ہماری خوراک میں موجود وہ خاص کیمیائی اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کے پورے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ مطلب کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا جاتا، یہ دراصل ہمارے خلیات کی روزمرہ توڑ پھوٹ کی مرمت اور ہمیں توانائی فراہم کرنے کا ایک پورا سائنسی عمل ہے۔ اس ماخذ کے مطابق اگر آپ ایک متوازن غذا کی بات کریں تو اس کے 6 بنیادی ستون ہیں، ذرا گنیے گا۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، وٹامن، معدنی نمکیات اور ظاہر ہے پانی۔ ایک بہترین بھرپور صحت کے لیے ان 6 کے 6 اجزاء کا روزانہ ہماری خوراک کا حصہ ہونا کوئی مشورہ نہیں بلکہ ایک لازمی سائنسی اصول ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کے ذرائع پر غور کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کو حرارت اور زبردست توانائی دیتی ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ انہیں پودوں اور جانوروں دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے نباتاتی ذرائع میں اناج اور خوردنی تیل آ گئے، اور حیوانی ذرائع میں ہمارے گھروں کا مکھن اور خالص دیسی گھی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، پروٹین اور انڈے، یعنی ایک مکمل غذا۔ اگر ہم سائنس کی مانیں تو انڈا واقعی غذائیت کا ایک پاور ہاؤس ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی سفیدی اور زردی مل کر ایک عام انسان کی روزانہ کی پروٹین کی ضرورت کا تقریباً 10واں حصہ اکیلے ہی پورا کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس میں آئرن اور کیلشیم جیسے انتہائی اہم معدنیات بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ لیکن پکانے سے پہلے یہ کیسے پتہ چلے کہ انڈا تازہ بھی ہے یا نہیں؟ کتاب میں اس کے لیے کچھ کمال کے عملی اور آزمودہ ٹیسٹ بتائے گئے ہیں۔ سب سے زبردست ہے پانی کا ٹیسٹ۔ جو انڈا بالکل تازہ ہوگا نا، وہ پانی میں ڈالتے ہی سیدھا پیندے میں جا کر بیٹھ جائے گا، اور جو انڈا خراب یا پرانا ہو چکا ہوگا وہ اوپر سطح پر تیرنے لگے گا۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ خراب انڈے کے اندر گیس یا ہوا بھر جاتی ہے نا ایک نہایت سادہ لیکن کمال کا طریقہ۔ اب جب آپ نے تازہ انڈا پہچان لیا تو اسے ابالنا بھی کوئی عام کام نہیں ہے۔ اس میں خاصی مہارت اور وقت کی پابندی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نرم ابلا ہوا انڈا چاہیے جو کہ ویسے بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے تو اسے ٹھیک 3 سے 5 منٹ تک ابالنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو سخت ابلا ہوا انڈا پسند ہے تو 8 سے 10 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ وقت کی پابندی اس کی پوری غذائیت کو بچانے کے لیے بالکل کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، ساگودانہ، جو کہ توانائی کا ایک فوری ذریعہ ہے۔ ساگودانہ کا نام سنتے ہی ہمیں بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ کاربوہائیڈریٹ کا ایک ایسا زبردست خزانہ ہے جو انتہائی تیزی سے ہضم ہو کر سیدھا ہمارے خون میں توانائی بن کر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب اسے دودھ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس میں پروٹین بھی شامل ہو جاتی ہے، جو اسے بیماری سے اٹھنے والے مریضوں کے لیے ایک بہترین توانائی بخش اور فوراً ہضم ہونے والی خوراک بنا دیتی ہے۔ ویسے اس کو بنانے کا طریقہ بھی تھوڑی توجہ مانگتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ساگودانہ کے دانوں کو ہمیشہ ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے، اور یہاں سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ آپ نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس میں گٹھلیاں بن جائیں گی۔ چمچ ہلاتے رہیں تاکہ دانے یکساں گلیں اور بالکل شفاف نظر آنے لگ جائیں۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، فرحت بخش مشروبات یعنی وٹامن اور ہمارا نظام انہضام۔ گرمیوں میں لیمو کی سکنجبین کسے پسند نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لیمو قدرتی طور پر وٹامن سی کا کتنا اہم ذریعہ ہے؟ یہ وٹامن سی کوئی عام چیز نہیں،
یہ ہمارے جسم میں بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار یعنی قوت مدافعت بناتا ہے، ہمارے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور تو اور خون کو صاف رکھنے میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کتاب میں ایک بڑی زبردست تفریق بتائی گئی ہے یورپی اور کاغذی لیمو کے درمیان۔ دیکھیے، یورپی لیمو عام طور پر سردیوں میں یعنی نومبر سے جنوری تک ملتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کے دیسی کاغذی لیمو جن کا چھلکا پتلا اور رس زیادہ ہوتا ہے وہ خاص طور پر مانسون یا برسات کے موسم میں کثرت سے آتے ہیں۔ اور قدرت کا کمال دیکھیے، یہ وہی موسم ہے جب ہمارے جسم کو اس قوت مدافعت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ روایتی لیمو کی سکنجبین بنانا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں، لیکن اس کا بھی ایک باقاعدہ منظم طریقہ ہے۔ کتاب کے مطابق سب سے پہلے آپ کو پانی میں نمک اور چینی کو پوری طرح حل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی تازہ لیمو کا رس اور کٹی ہوئی برف شامل کی جاتی ہیں۔ اس ترتیب کے پیچھے بھی باقاعدہ سائنس ہے۔ دراصل ٹھنڈے پانی یا تیزابی رس میں چینی بہت مشکل سے حل ہوتی ہے، تو پہلے چینی حل کرنا یقینی بناتا ہے کہ آپ کے مشروب کا ذائقہ بالکل پرفیکٹ اور متوازن رہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایک اور کمال کی اور مکمل غذا کی، اور وہ ہے دہی۔ دہی میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی تینوں بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور پھر جب اسی دہی کو پانی ڈال کر اچھی طرح بلو لیا جاتا ہے اور وہ لسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ گرمیوں کا ایک ایسا لاجواب مشروب بن جاتا ہے جو نہ صرف معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے بلکہ ہمارے ہاضمے کے پورے نظام کو ایک زبردست بوسٹ دیتا ہے۔ اور ایک بہترین لسی بنانے کی بنیاد دراصل گھر پر بہترین دہی جمانے میں چھپی ہے۔ اس کا سائنسی طریقہ یہ ہے کہ پہلے دودھ کو ابالیں، پھر اسے ٹھنڈا کر کے نیم گرم حالت میں لائیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پرانا دہی، جسے ہم جاگ لگانا کہتے ہیں، شامل کریں، پھر اسے ڈھک کر کسی گرم جگہ پر جمنے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب یہ جم جائے تو اسے فریج میں ٹھنڈا کریں اور آخر میں حسب ذائقہ پانی، چینی یا نمک اور برف کے ساتھ بلینڈ کر لیں۔ لیجئے، ایک انتہائی فرحت بخش اور صحت افزا مشروب تیار ہے۔ تو ہم نے انڈوں کی بھرپور پروٹین، ساگودانہ کی فوری توانائی، لیمو کے وٹامن سی اور دہی کے ہاضمے والے فوائد کا یہ پورا سائنسی جائزہ لے لیا۔ اب آخر میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ان سب بنیادی اور غذائیت سے بھرپور اجزاء میں سے کون سا اب آپ کے روزمرہ کے دسترخوان کی باقاعدہ زینت بننے والا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، سائنسی علم کا اصل فائدہ تو تبھی ہے نا جب وہ عملی طور پر ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ بنے۔ ضرور سوچیے گا۔